طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان نسو اور سلیم کی گفتگو ہے۔ اس سبق کو لکھنے والے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے زیادہ تر اصطلاحی ناول لکھے کیونکہ ان کی تحریروں کا مقصد لوگوں کی یا نوجوان طبقے کی اصلاح کرنا تھا۔ یہ سبق ان کا ایک اہم ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے، یعنی نصوح کی توبہ، جس کا بنیادی مقصد اس چیز کو اجاگر کرنا ہے کہ جب انسان کی زندگی دینوی یا دنیا کی بجائے ابدی زندگی کو سنوارنے کی طرف راغب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ایک کنبے کا سربراہ پورے خاندان کی اخلاقی حالت کو سدھارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر خاندان کا سربراہ اپنے کنبے کی صحیح طور پر دیکھ بھال کرے گا تو وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا، اور اگر وہ اپنے خاندان والوں کی صحیح تربیت نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس سبق کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی پیدائش 1831 اور وفات 1912 ہے۔ آپ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد آگے آئے، دلی آ گئے، جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو عملی زندگی کا آغاز ضلع گجرات کی ایک جگہ کنجا میں کیا اور وہاں اسکول میں ایک مدرس کی حیثیت سے تدریسی ملازمت کا آغاز کیا۔ مولوی نذیر احمد پہلے دلی میں تھے، پھر انہوں نے استاد کی حیثیت سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور گجرات آئے۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ 1861 میں وہ انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ یہ ان کی ملازمت کے عہدے ہیں: سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت
چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ یعنی انہوں نے انگریزی ملازمت کو خیر آباد کہا، اس سے سبکدوش ہوئے اور پھر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کر لی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور باقی ساری زندگی یہیں گزاری۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہوں نے اصلاحی ناول لکھے اور انہیں اردو کے پہلے ناول نگار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہ ناول بیسکلی 19ویں صدی کے نوجوان طبقے کی اصلاح کے لیے لکھے گئے تھے، اور ان کے ناولوں میں جو ایک اہم عنصر ہمیں نظر آتا ہے وہ اصلاحی مقصد ہے۔ مقصدیت کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں میں ہمیں لطافت بھی ملتی ہے۔ ان کی تحریریں ہمیں کسی طرح بور نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی، یعنی جو اس دور میں بولی جانے والی تھی عوام، اس کو جو زبان اس دور میں بولی جاتی تھی اس کو ہم عوامی زبان کہتے ہیں۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے۔ یعنی جہاں وہ گفتگو کرتے ہیں یا ان کے وہ کردار جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں محاوروں کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے ناول پڑھیں تو سب سے اہم بات جو ہمیں ان کی تحریروں میں نظر آئے گی، اس زمانے کی عورتوں کا ایک خاص انداز تھا بات کرنے کا، وہ بات چیت کا انداز، وہ محاورے ان کے ہمیں مکالموں میں نظر آتے ہیں۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ میں نے آپ کو جیسا کہ پچھلے اسباق کی پڑھائی کے دوران بتایا تھا، سر سید اور سر سید کے رفقائے کار، یہ 5 لوگ تھے، ان میں مولوی نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد کا بھی نام ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہے۔ مرات العروس کو ہم اردو کا پہلا ناول کہتے ہیں، اور یہ اصل میں اس دور کی جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کی اصلاح کا پہلو ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ یہ کہانی اگرچہ 2 بہنوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور اردو کا پہلا شاہکار ناول مانا جاتا ہے۔ یہ تمام ناول جن میں بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت اور مرات العروس شامل ہے، ڈپٹی صاحب کی شاہکار کوششوں کا ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔
مصنف کے تعارف میں آپ کو MCQs اس طرح سے آئیں گے یا معروضی سوالات اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ تاریخ پیدائش کیا تھی، تاریخ وفات کیا تھی، مولوی نذیر احمد کہاں پیدا ہوئے، مولوی نذیر احمد بجنور میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے 1831 میں، اور کب وفات ہوئی 1912 میں۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں کون سا پہلو نظر آتا ہے؟ مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں مقصدیت اور اصلاحی پہلو نظر آتا ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار کن ارکان میں کیا جاتا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ سے ناولوں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں کہ مرات العروض کس کا لکھا ہوا ہے؟ اسی طرح سے بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا یا ابن الوقت، ان ناولوں کے نام دے کر مصنف کے حوالے سے معروضی سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ نسو اور سلیم کی گفتگو اس سبق کا عنوان ہے۔ یہ سبق اس دور کی تہذیب، معاشرت، کے ساتھ ساتھ اردو ناول کی جو ابتدائی صورت ہے اس کو بھی ابھارتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی لکھی ہوئی ان تحریروں میں آپ کو اس دور کی عوامی زبان سے بھی روشناسی حاصل ہو سکے گی۔ یہ سبق دراصل ایک مکالمہ ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہے۔ تعارف میں اس کا پس منظر بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ناول ہے، اور یہ سبق اس ناول کے ایک حصے کے طور پر آپ کی کتاب میں شامل کیا گیا۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔